الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. تیسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب قرآن سنتے تھے تو ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے اور سارے آداب کا لحاظ رکھتے تھے. جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے کہ وہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، پھر ان کا دل نرم ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر کی طرف. اور وہ قرآن سنتے وقت نہ چیختے چلاتے تھے نہ ایسی چیزوں کا تکلف کرتے تھے جو ان کے اندر نہیں پائی جاتی، بلکہ ثبات، سکون، ادب اور خشیت یہ ان کا طلوع امتیاز تھا اور اس سلسلے میں کوئی بھی جو ہے ان کا ہمسر نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں میں ان کی تعریف فرمائی. عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ ہم سے معمر نے بیان کیا کہ قتادہ رحمہ اللہ نے قرآن کی یہ آیت کی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، کہ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کا جسم اور ان کا دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم پڑ جاتا ہے. فرمایا کہ یہ اللہ کے اولیاء کی صفت ہے. اللہ عز و جل نے خود ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں روتی ہیں اور ان کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ قرآن سن کر ان کی عقل چلی جاتی ہے یا ان کا ہوش و حواس ختم ہو جاتا ہے، ان کے اوپر بے ہوشی اور غفی طاری ہو لگتی ہے. اس طرح کی باتیں نہیں کہی ہیں. یہ سب اہل بدعت کا طریقہ ہے اور یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. بعد میں کیا ہوا کہ جو صوفیہ یا اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے، قرآن کو سن کر جو ہے شور مچانا، ایسا پوسٹ کرنا کہ بہت زیادہ ان کے اوپر قرآن کا اثر ہوا، بے ہوش ہو کے گر پڑنا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جانا، اس طرح کی باتیں پیدا ہو گئی. اور حالانکہ صحابہ میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا. تو پتہ چلا کہ قرآن کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ چیخ پکار کرنا یا کچھ بناوٹی کام کرنا، جیسے بہت سارے حافظ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سدیس کی نقالی کر کے یا دیگر ائمہ حرم کی انہوں نے قرآن کو اسی پر مسخ کیا ہوتا ہے. تو یہاں تک جو ہے اس کی نقالی کرتے ہیں کہ جہاں انہوں نے رویا ہوتا ہے وہاں وہ روتے بھی ہیں، اور ایسی بناوٹ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ لوگ متاثر ہو جائیں اور پھر جو ہے وہ خامخواہی جو ہے زبردستی رونے کی کوشش کرنا. تو یہ سب کیا ہے؟ تکلفات میں سے ہیں جو بدعت ہے، اور اس طرح کا تکلف کرنے کوئی حکم نہیں دیا. ہاں، آدمی کا اندر سے اگر کوئی چیز جذبہ طاری ہو جاتا ہے، آنسو نکل جاتے ہیں، تو یہ مطلوب ہے کہ آدمی قرآن کے ساتھ ایسا جو ہے منہمک ہو جائے اور ایسے اثرات اس کے دل و دماغ پر ہوں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور جو ہے اس کے دل پہ اثر قائم ہو جائے. تو یہ اچھی چیز ہے. لیکن بناوٹی کوئی کام کرنا یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان کے دھوکے ہیں اور ریاکاری ہے. اس سے جو ہے اللہ کی پناہ بھی مانگنا چاہیے اور بچنا بھی چاہیے کہ کوئی بناوٹی کام نہ کرے. اور سدی فرماتے ہیں کہ سنت تلین جلودہم وقلوب من ذکر اللہ، کہ پھر ان کے جسم اور ان کا دل جو ہے اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے وعدوں پر جو ہے ان کی توجہ ہو جاتی ہے. اور جو فرمایا کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی صفت ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے کہ وہ قرآن کو جو ہے سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خشیت پیدا ہو جاتی ہے، دل میں اطمینان ہو جاتا ہے. یہ سب باتیں جو ہے کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کی صفت ہے جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے. اور جو اس کے برعکس ہوتے ہیں جن کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ من یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کو اللہ گمراہ کر راہ بھلا دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کی صفات ہیں جو اہل بدعت ہیں. اور فرمایا کہ اللہ کا عتاب مومنوں کو، اللہ نے عتاب فرمایا قرآن میں، کہا کہ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها
قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. سورہ حدید کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دلوں میں خشیت پیدا ہو جائے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تو ان کے اوپر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اب اکثر لوگ فاسق ہیں. جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے. یقیناً ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دی ہیں تاکہ تم غور و تدبر کرو. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جائیں کہ جب اللہ کا ذکر ہو, جب بات کی بات کہی جائے, جب قرآن سنیں تو اس کو سمجھیں اور اس کے سامنے جھک جائیں اور اس پہ کان لگا دیں, اس کی سنیں اور مانیں اور اطاعت و فرما برداری کرنے لگ جائیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما کان بین اسلامنا و بین ان عاقبنا اللہ بهذه الآیۃ الا 4 سنین, کہ ہمارے اسلام لانے اور اللہ کے ہمارے اس آیت کے ذریعہ عتاب کرنے کے درمیان صرف 4 سال کا فاصلہ تھا. 4 ہی سال میں اللہ نے عتاب کر دیا. تو پتہ چلا کہ اگر توجہ ہٹ جائے اور دھیان نہ رہ جائے تو پھر کیا ہے, آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن سے دور ہونے سے منع کیا گیا, کہا گیا کہ ہمیشہ اس کے ساتھ جڑے رہو, پڑھتے رہو, سنتے رہو, سمجھتے رہو. اگر دوری بناؤ گے تو جیسا کہ اللہ نے فرمایا یہ تو اتنی تیز بھاگتا ہے جیسے بندھا ہوا اونٹ جو ہے جب چھڑا پائے تو بھاگتا ہے, اس سے بھی تیز قرآن چلا جاتا ہے. اور بتایا کہ مدت دراز ہوتی ہے, دلوں میں سختی ہو جاتی ہے, تو اس لیے جو ہے ہمیشہ اس کے ساتھ جڑے رہو تاکہ دل نرم رہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اہل کتاب کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو پہلے کتاب دی گئی. وہ کیسے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ منع کیا کہ دیکھو ان کی مشابہت نہ اختیار کرنا, ان کے جیسے نہ ہو جانا. یہود و نصارہ جب مدت دراز ہو گئی تو انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا, اللہ کی کتاب کو بیچ کھایا, یعنی دنیاوی ایسے فتوے دیے جو اللہ کے حکم کے خلاف تھے, اس کے اندر تبدیلی کر کے صرف مال کمانے کے لیے جائز کو ناجائز کر دیا, ناجائز کو جائز کر دیا. جس نے جیسا فتویٰ چاہا ویسا مل گیا جو ہے. تو یہ کام ان لوگوں نے کیا اور اس کو پسے پوش ڈال دیا, یعنی صرف ظاہری طور پر تلاوت کو کر لیتے تھے, یا کہیں مردے کو بخشوانا ہوا, دکان کا افتتاح کرنا ہوا, اناگریشن کرنا ہوا تو جو ہے گھوم جھام لیا, پڑھ لیا, اور اس کے بعد جو ہے اس پہ عمل کرنے کی بات جہاں تک آئی تو کچھ بھی نہیں ہے. اور جو ہے مختلف قسم کی رائوں پر متوجہ ہو گئے, نئی نئی رائے پیدا کرتے ہیں, بدعتیں اور گڑھے ہوئے اقوال, اور اللہ کے دین میں لوگوں کے مقلد بن گئے. تقلید سے کام لیا, تحقیق کا راستہ چھوڑ دیا, اور اللہ کے حکم اور دلیلوں پر گردن جھکانے کے بجائے فلاں بزرگ نے فرمایا, فلاں بزرگ نے فرمایا, فلاں نے کہا, فلاں عالم کی بات ہے, ان سب چکروں میں پڑ گئے اور اپنے پوپ پادریوں, مولویوں, ملاؤں کو اللہ کے سوا رب بنا دیا. اور فرمایا کہ جب ایسا انہوں نے کیا تو ان کا دل سخت ہو گیا. اب جو ہے وعظ و نصیحت قبول نہیں کرتے, نہ ان کا دل اللہ کے وعد و وعید سے نرم پڑتا ہے. اسی کو فرمایا کہ فطال علیہم الامل فقست قلوبہم, کہ ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے, یعنی اعمال کے بارے میں اب ان کے دل فاسد ہیں اور اعمال باطل ہیں. اور ایسے فرمایا کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد جو ہے زندگی دیتا ہے. اور ہم نے تم سے اپنی آیتیں بیان کی تاکہ تم غور و تدبر کو. اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سختی کے بعد دلوں کو نرم کرتا ہے اور حیران لوگوں کو گمراہی کے بعد ہدایت دیتا ہے, اور شدت کے بعد پریشانیوں کا خاتمہ کرتا ہے. جیسا کہ مردہ اور خشک زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے موسلا دھار بارش سے, ایسے ہی سخت دلوں کو قرآن کے براہین اور دلائل سے اللہ تعالیٰ ہدایت کی راہ پہ ڈال دیتا ہے, اور اس میں بند ہو جانے کے بعد راستہ پیدا کر کے نور ڈال دیتا ہے. تو
پاک ہے وہ ذات جو ہدایت دینے والی ہے ان لوگوں کو جن کو چاہتا ہے گمراہی کے بعد، اور ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جن کو چاہتا ہے کمال کے بعد، تو وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہ حکمت والا ہے، عادل ہے اپنے تمام کاموں میں، اور باریک بھی ہے، خبردار ہے، بڑا ہے، اونچا اور بلند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی دولت جو انسان کو ملتی ہے وہ ہدایت ہے۔ اسی لیے تعلیم دی گئی ہے کہ ہر نماز میں مانگو جو ہے اللہ سے ہدایت، اور ایسے بھی ہدایت مانگتے رہو۔ اور بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اس بات کی دعا مانگی گئی، جسے کہا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ کہ پروردگار عالم جب ہدایت دے دی تو اب انحراف نہ پیدا ہو، کجی نہ پیدا ہو۔ تو ہدایت کے بعد کجی پیدا ہونا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پر ثابت قدم رکھے، صراط مستقیم کی ہدایت فرمائے اور اسی پہ جمائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔